أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ وَإِذ اور جب، یعنی اذکروا اس یاد کرو جب، یعنی اس واقعے کو یاد کرو۔ قالا کہا تھا، ابراہیم نے علیہ السلام، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، آزر سے۔ کیا حمزہ استفہام کا ہے، تتخذ تو بناتا ہے، اصنامن بتوں کو، صنم کی جمع ہے اصنام، آلہتن معبود، الہ کی جمع آلہہ، کیا تو بتوں کو معبود ٹھہراتا ہے، بناتا ہے؟ انی یقیناً میں، میں خیال کرتا ہوں، کا تجھے، وقوم اور قوم کو، کا تیری، فی ضلال ایک گمراہی میں، مبین واضح، یعنی کھلی واضح گمراہی میں تمہیں دیکھتا ہوں، خیال کرتا ہوں کہ جن بتوں کو تم خود تراشتے ہو، پھر انہی کو پوجتے ہو، انہی کو معبود بناتے ہو، ٹھہراتے ہو۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یعنی جس طرح بتوں کے بارے میں علم حضرت ابراہیم کو دیا، وَكَذَلِكَ نُرِی ہم نے دکھایا، نُری ہم دکھاتے ہیں، ہم نے دکھایا ہے، ابراہیم کو علیہ السلام، ملکوت السماوات والارض، ملکوت عجائبات، بادشاہی، اختیارات، یہ ملک اختیار کو کہتے ہیں، اور پھر اس سے ملکوت جو ہے نا وہ معانی کی زیادت کے ساتھ ہے، یعنی خوب اختیار اور خوب اس کے اوپر اقتدار، السماواتی آسمانوں کے، والارض اور زمین کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک مخصوص جگہ، یا جو مقام ابراہیم ہے اسی پر کھڑا کر کے، تو پھر کائنات اللہ نے ان کے لیے کھول دی، اور انہوں نے پوری کائنات کا مشاہدہ کیا۔ جیسے آج کل ہم اس کو سمجھیں تو کوئی راست گاہ میں ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے، وہ تو آلات ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ویسے ہی کھول دیا معجزے کے طور پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہی کھڑے ہو کر کائنات کو دیکھا۔ تو وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، تو اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو آسمان و زمین کے عجائبات، السماوات جمع ہے، اور الارض ہے، یعنی آسمان جتنے بھی ہیں، ساتوں آسمان اور زمین، وَلِيَكُونَ اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ہو جائے، من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے۔ فلما تو جب، جنّ چھا گیا، یہ جنّ، جنّ، جنّ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے چھپ جانے کو، چھپا ہوا ہونے، جو گھنا باغ ہے اسے جنت کہتے ہیں،
کہ کوئی آدمی اس میں جائے گا تو وہ چھپ جائے گا۔ اور اسی طرح جنہ ڈھال کو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے آدمی چھپ جاتا ہے، اور جن وہ مخلوق ہے جو چھپی ہوئی ہے نا۔ تو یہ لفظ جنہ 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 کسی چیز کے چھپ جانے کے یا کسی چیز کے اڑا دینے کے اور اس معنوں میں آتا ہے۔ فلما جنہ، پس جب چھا گیا، علیہ اس پر، اللیل رات، یعنی رات نے اس کو چھپا لیا یا رات اس کے اوپر چھا گئی، رآ اس نے دیکھا حضرت ابراہیم نے، کوکبن ایک ستارے کو، قالا کہا، ھذا ربی یہ ہے رب میرا۔ اپنی قوم ان کی چونکہ وہ یہ کام کرتی تھی تو انہوں نے ان کے سامنے ہی یہ بات کہہ دی کہ یہ ہے رب میرا۔ فلما، تو جب، آفالا وہ غروب ہو گیا، ستارہ ڈوب گیا، قالا تو کہا حضرت ابراہیم نے، لا احب نہیں میں پسند کرتا، الآفلین ڈوب جانے والوں کو، غروب ہو جانے والوں کو، کہ جو خود ہی غروب ہو گیا ہے تو وہ کسی کو کیا جو ہے نا وہ تار کے رکھے گا، اٹھا کے رکھے گا۔ فلما، تو جب، فا حرف عطف ہے، لما ظرفیہ ہے، تو جب، رآ دیکھا، القمر چاند کو، بازغاً چمکتے ہوئے، قالا تو کہا، ھذا ربی یہ ہے رب میرا، یعنی استفہام کے ساتھ ہے، تعجب کے ساتھ، استعجاب کے ساتھ، ھذا ربی یہ ہے رب میرا۔ فلما، تو جب، افالا وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قالا تو کہا، لئن البتہ اگر، لم یہدی نہ ہدایت دی، نہ رہنمائی کی، واضح نہ کیا، نی مجھے، ربی میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، لَأَكُونَنَّ تو ضرور میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین ان لوگوں میں سے جو گم کردہ راہ ہیں، ضال جن کی راہ گم ہو گئی ہے، ضل یضل کہتے ہیں راستے کا گم ہو جانا۔ فلما، تو جب، رآ دیکھا حضرت ابراہیم نے، الشمس سورج کو، بازغتاً چمکتے ہوئے، سورج مؤنث استعمال ہوتا ہے، ٹریٹ ہوتا ہے، باقی جو ستارے ہیں اور چاند ہیں انہیں مذکر استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے بازغتاً مؤنث آیا، اوپر القمر کے لیے بازغن آیا۔ فلما رأى الشمس بازغتاً تو جب دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، قالا تو کہا، ھذا ربی یہ ہے رب میرا، ھذا اکبر یہ بڑا ہے، ھذا اکبر یہ بڑا ہے۔ فلما، تو جب، افلت وہ ڈوب گیا، افلت پھر مؤنث آیا ہے، افلا اوپر مذکر آیا تھا، قالا کہا، یا قومی اے میری قوم، انی یقیناً میں، بریء بیزار ہوں، مما اس سے جو، یہ من اور ما ہے، اس سے جو، تشرکون تم شریک ٹھہراتے، جو تم شریک کر رہے ہو تو پھر تو میں اس سے بیزار ہوں اس سے۔ انی یقیناً میں، وجہت میں نے رخ کیا ہے، وجہیہ اپنے چہرے کا، میں نے پھیر لیا ہے اپنا چہرہ، میں نے رخ کیا ہے اپنے چہرے کا، للذی اس ذات کے لیے جس نے،
فطرا پیدا کیا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، حنفا کہتے ہیں یکسو ہو جانا، حنیف فعیل کے وزن پر ہے جو مسلسل یکسو ہے بس۔ وما انا اور نہیں ہوں میں، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، وحاجہ اور حجت بازی کی اس سے، دلیل بازی کی اس سے، ہا جاجا ہے نا، ہا جاجاہو تو وہ جیم کو جیم کے ساتھ مدغم کر دیا، حاجہ، تو حجت بازی کی اس سے، قومہ اس کی قوم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم سے دلیل بازی کی، جھگڑا کیا۔ قالا تو کہا حضرت ابراہیم نے، کیا تو حاجونی، تو حاج تم جھگڑا کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، نی مجھ سے۔ پڑھنے کے اصول میں یہ ہے کہ اگر الف کے بعد الف واو یا، یہ تین حروف ہیں جنہیں حروف مدہ کہتے ہیں، واو الف یا وائے، تو ان کے بعد اگر تشدید آ جائے تو ان کو مد مل جاتی ہے، تو اسی لیے تو حاج، اس میں جیم کے اوپر شد ہے تو اس سے جو پہلے الف ہے اس کو مد دے دی گئی ہے، اور چونکہ یہ ایک ہی لفظ کے اندر ہے تو اس لیے اسے کہتے ہیں یہ مد متصل ہے، اور یہ لمبی مد، بڑی مد اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جون، تو نون کے اوپر تشدید ہے تو واو جو حرف مدہ ہے اس کو بھی مد دے دی اور بڑی مد دی، کیونکہ ایک ہی حرف کے اندر ہے، ایک ہی لفظ کے اندر ہے۔ اگر آئندہ لفظ میں حمزہ یا تشدید آ رہی ہو تو پھر وہ بالعموم تشدید تو ایک ہی لفظ میں آتی، اگر آئندہ لفظ میں حمزہ آ رہا ہوگا تو پھر اس کو مد دیں گے، لیکن وہ مد منفصل کہلاتی ہے جسے ہم چھوٹی مد کہتے ہیں۔ قال اتحاجون، جیسے آگے ولا اخافو پہ آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ لا الف آیا، اخافو کا حمزہ ہے، تو جو الف ہے اس کو چھوٹی مد ملی ہے، مد منفصل اسے کہتے ہیں۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی، کہ کیا تم حجت بازی کرتے ہو مجھ سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، یا فی بابت کے لیے آیا ہے، اللہ میں یعنی اللہ کے بارے میں، وقد جب کہ ہدانی وہ ہدایت دے چکا ہے مجھے، وہ مجھے رہنمائی میری کر چکا، مجھے ہدایت دے چکا، ولا اخاف اور میں خوف نہیں رکھتا، ما جو تشرکون بہ تم شریک کرتے ہو اسے، بہ میں ہا کے نیچے زیر ہے اور یہاں پہ بھی مد ہے کیونکہ اللہ کا آگے حمزہ آ رہا ہے، ما تشرکون بہ الا جو تم شریک کرتے ہو اس کے ساتھ سوائے اس کے، ان یہ کہ یشاء چاہے، اب یشاء ایک ہی لفظ ہے تو الف کے بعد حمزہ آیا تو یہاں پہ مد متصل ہو گئی، یہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، مد متصل اور مد منفصل۔ الا ان یشاء ربی سوائے اس کے کہ چاہے میرا رب، شیئن کچھ، ولا اخاف ما تشرکون بہ اور میں خوف نہیں رکھتا اس کا جس کو تم شریک کر رہے ہو اس کے ساتھ، الا ان یشاء ربی شیئا سوائے اس کے کہ چاہے میرا رب کوئی چیز، یعنی میرا رب کوئی مجھے نقصان دینا چاہے
تو وہ الگ بات ہے، وہ میرا رب مجھے نقصان دے گا، یہ تمہارے جو شریک ہیں ان کی جانب سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں ان سے خوف نہیں رکھتا۔ وسع ربی، حاوی ہے میرا رب، کل شیء، ہر ایک چیز پر، علماً، علم کے ساتھ۔ افلا، تو کیا نہیں، تتذکرون، تم نصیحت قبول کرتے، وکیف، اور کیسے، اخاف، میں خوف رکھوں، کیوں کر میں خوف رکھوں، ما، اس کا جو، تم نے شریک ٹھہرایا ہے، یعنی جس کو تم نے شریک کیا ہے میں اس کا خوف کیوں رکھوں، ولا تخافون، جبکہ تم نہیں خوف رکھتے، تم نہیں ڈرتے، انکم، یہ کہ تم، تم نے شریک ٹھہرایا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما، اس چیز کو جو، لم ینزل، نہیں اتارا اس نے، بھی، اس کے بارے میں، علیکم، تم پر، سلطاناً، کسی بھی دلیل کو، یعنی تم اس چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو جس کے بارے میں اللہ نے تمہیں کوئی دلیل نہیں دی ہے، اللہ نے تم پر کوئی دلیل اتاری نہیں ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، فَأَيُّ، تو کون، الفریقین، دونوں گروہوں میں سے، فریق سے تثنیہ ہے فریقین، احق، زیادہ حقدار ہے، بالامن، امن کا، تو دونوں فریقوں میں سے امن کا حقدار زیادہ کون ہے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، علم رکھتے، ایک وہ جو اکیلے اللہ کو مانتا ہے، اس کی عبادت پوجا کرتا ہے، اسی کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا اس نے اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، دو فریق ہیں، تو ان دونوں فریقوں میں پھر امن کا زیادہ حقدار کون ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور نہیں انہوں نے گڈمٹ کیا، لبسا یلبسو ہے خلط ملط کر دینا، گڈمٹ کر دینا، ایک چیز کے اوپر دوسری چیز چڑھا دینا، ریپ کر دینا ہے، تو ولم یلبسو، اور انہوں نے نہیں ملتبس کیا، خلط ملط کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، کسی ظلم کے ساتھ، یعنی شرک کے ساتھ، اولئک، وہ لوگ ہیں، لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، ہم اسم ضمیر ہے، الامن اس کے بعد اسم معرفہ آیا ہے، تو انہی کے لیے امن ہے، وہم، اور وہ، مہتدون، راہیاب ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو گڈمڈ نہ کریں، اور اللہ ہمیں امن اور ہدایت عطا فرمائے۔